صحافی محمد حنیف اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی، دائرے میں گھوم رہی ہے اور ہر ٹوٹے ہوئے کلاک کی طرح دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ نواز شریف آج سے 16 سال پہلے بھی فوجی حکمران مشرف کو کمزور بھانپتے ہوئے صحافیوں اور حامیوں کی بارات سے جہاز بھر کے اسلام آباد پہنچے تھے۔ جو اس وقت بچے تھے وہ اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ آدھا لیٹر پیٹرول میں موٹر سائیکل دفتر تک پہنچے گی یا نہیں۔ اس سے بہت پہلے انہوں نے ٹی وی پر قوم سے تاریخی خطاب کیا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ جو اس وقت بچے تھے وہ اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں اور اب انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ نواز شریف کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے اور اس کے کتنے گھنٹوں بعد اپنی وزارت اعلیٰ سے فارغ ہو گئے تھے۔ جب میاں صاحب کی بارات تیار ہو رہی تھی تو راکم بھی لندن میں صحافت نما کام کرتا تھا۔ سب کو فون آ رہے تھے کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں چلیں گے اور بتا دیں کہ ٹکٹ کہاں بھیجنا ہے۔ میرے ادارے میں ٹکٹ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ادارے نے کہا تاریخی موقع ہے، آپ جائیں۔ میں صرف تماشا دیکھنے جا رہا تھا، کوریج کے لیے ساتھ ایک مستند رپورٹر بھی تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، کیونکہ تماشا ہوا اور پرزے اڑتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آخری کیفیت یہ ہوئی کہ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ صحافی اسلام آباد کے پرانے باتھ روموں میں بند، کیمرے غائب، میاں صاحب کے ساتھ آنے والے ان کے سنگی ساتھی فرش پر، اور جب میاں صاحب کا ڈنڈا ڈولی کر کے جہاز میں واپس سعودی عرب روانہ کیا گیا تو اس وقوع کی کوئی تصویر کوئی فوٹیج نہیں بنی، اگر بنی تو میری نظروں سے نہیں گزری، لیکن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لندن سے جہاز کے ٹیک آف سے پہلے ہی اسلام آباد میں ماحول گرم تھا۔ شاید ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی دوست ممالک کے انٹیلیجنس اہلکار نے پریس کانفرنس کر کے وہ معاہدہ لہرایا جس میں نواز شریف 10 سال تک نہ لوٹنے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ اتنا کیا کہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر شہباز شریف کو حکم دیا کہ آپ لندن ہی رہو۔ سب صحافیوں نے سوچا کہ میاں صاحب عقل مند ہیں، اگر خود پکڑے جائیں گے تو ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک بھائی تو آزاد ہوگا۔ جہاز میں واقعی کچھ بارات کا سا ماحول تھا، نعرے گانے۔ جہاز اسلام آباد کے پاس پہنچا تو ایک نوجوان نے رونگٹے کھڑے کر دینے والے لہجے میں نظم گائی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بازوئے قاتل کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں صاحب کے پاس پاکستان کی سپریم کورٹ تھی، جس سے امید تھی کہ شاید وہ جنرل مشرف کی حکومت کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گی۔ میاں صاحب کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا اور سپریم کورٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ میاں صاحب کی آخری لائن آف ڈیفنس 2 برطانوی شہری تھے۔ لارڈ نذیر احمد کو سب جانتے تھے، لیکن ایک دیوکل نوجوان بھی تھا جو کہتا تو اپنے آپ کو نون لیگ کا کارکن تھا، لیکن پتا چلا کہ برمنگھم کے کسی کلب میں باؤنسر تھا۔ باؤنسر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشے میں دھت نوجوانوں کو ڈرانے دھمکانے یا کبھی کبھی کلب سے اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان 2 برطانوی شہریوں کی موجودگی میں پاکستانی اہلکار میاں صاحب کے ساتھ جو بھی کریں، لیکن کم از کم گھسن مکہ نہیں کریں گے۔ جہاز رنوے پر رکا تو لارڈ نذیر احمد نے کمانڈ سنبھالی، باہر ایک وردی والوں کا دستہ موجود تھا۔ مطالبہ ہوا کہ ہم جہاز سے اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک یہ وردی والا دستہ نہیں ہٹایا جائے گا۔ حکام نے دوسرا وردی والا دستہ بھیج دیا۔ اسی دستے کے انچارج نے جہاز میں آ کر میاں صاحب کو سیلیوٹ کیا، بڑی عزت کے ساتھ جہاز سے اتار کر لاؤنج میں بٹھایا اور پھر وہاں سے کام ان لوگوں نے سنبھال لیا جنہوں نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ گھنٹوں تک چلنے والی کارروائی بڑے صبر کے ساتھ کی گئی۔ صحافیوں کو آہستہ آہستہ کونوں میں لے جا کر سر آپ پاسپورٹ دیں، آپ کی امیگریشن ہم کرواتے ہیں، سر پلیز ایک طرف ہو جائیں، کسی سے پیار کی بات، کسی کے کندھے پر ہاتھ، کسی کو دھکا۔ اس پوری کارروائی میں برمنگھم کا باؤنسر عیسائی کی طرح میاں صاحب کے ساتھ رہا۔ مجھے اس پرانی فلم کا ڈراپ سین یاد ہے کہ میاں صاحب کا باؤنسر زمین پر پڑا تھا، لارڈ نذیر احمد پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن بغیر وردی والوں کا ایک دستہ میاں صاحب کو لے کر ایک جہاز کی طرف جا رہا تھا جو پہلے ہی رنوے پر انتظار کر رہا تھا۔ ہماری تاریخ دائرے میں چلتی ہے لیکن کچھ کرداروں کو بھول جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا برمنگھم کا باؤنسر کہاں ہے۔ لارڈ نذیر احمد برطانیہ کی جیل میں ہے جنسی جرائم کی سزا میں۔ نواز شریف نے پھر رخت سفر باندھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈکٹیشن دینے جا رہے ہیں یا لینے، یا بازوئے قتل سے زور آزمائی کرنے۔